السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آپ میرے یوٹیوب چینل پر یہ نورانی قاعدے کا سبق نمبر 47 دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ نے اس سے پہلے کہ میرے ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے پچھلے ویڈیوز کو دیکھیں۔ پہلی کمنٹ میں آپ کو سارے اسباق کے لنکس مل جائیں گے، اور اگر میرے ویڈیوز اچھے لگیں تو میرے ویڈیوز کو ان دوستوں کو شیئر کریں جو قرآن بالکل نہیں پڑھے ہیں، تاکہ وہ میرے یوٹیوب چینل کے ذریعے کچھ سیکھ سکیں۔ چلیے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 46 میں ہم نے یہاں سے یہاں تک پڑھا تھا۔ سبق نمبر 47 میں ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، تختی نمبر 13 تشدید۔ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے۔ غنہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہے، جیسے حمزہ نون زبر ان، نون زبر نہ، ان۔ ٹھیک ہے، اس قاعدے کو آپ یاد کر لیں کہ تختی نمبر 13 تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے۔ غنہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہے، جیسے حمزہ نون زبر ان، نون زبر نہ، ان۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیے، پہلے رواں دیکھیے۔ ابا، 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 ابی، ابی، ابی۔ اتا، 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 اتی، اتی، اتی۔ اجا، اجی، اجو۔ اجا، اجی، اجو۔ ابن، 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 ابن۔ ببن، ببن، ببن۔ تبن، تبن، تبن۔ تو یہ یہاں تک جو ہے ہجے سے ہو گیا، رواں سے ہو گیا ہے۔ اب ہجے دیکھیے۔ ہجے کرنے میں آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ نے پہلے پڑھا ہے با کے اوپر اگر جزم ہو تو اس میں قلقلہ ہوتا ہے۔ تو یہاں دیکھیے، انا کا اس طریقے سے انہوں نے ہجے کیا ہے۔ حمزہ نون زبر ان، نون زبر نہ، انا۔ تو اسی طریقے سے حمزہ با زبر اب جب کریں گے تو یہاں پر اس طریقے سے یہ نکلے گا، جیسے حمزہ با زبر اب۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ کو پہلے ہجے میں پڑھنا ہے۔ حمزہ با زبر اب، ٹھیک ہے، قلقلہ کر کے۔ حمزہ با زبر اب، با زبر با۔ اب نہیں کہیں گے کہ اب با، ٹھیک ہے، اب کہیں گے ابا، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ تو پھر سے دیکھیں، حمزہ با زبر اب، با زبر با، ابا۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ کو ایسے حمزہ با زبر اب، با زبر با، ابا، اس طریقے سے نہیں پڑھنا ہے، بلکہ حمزہ با زبر اب، با زبر با، ابا، اس طریقے سے ہجے کریں گے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے اب حمزہ با زیر اب، با زبر با، ابا۔ حمزہ با پیش اب، با زبر با، ابا۔ حمزہ با زبر اب، با زیر بی، ابی۔ حمزہ با زیر اب، با زیر بی، ابی۔ حمزہ با پیش اب، با زیر بی، ابی۔ حمزہ تا زبر ات، اب دیکھیں تا میں قلقلہ نہیں ہوتا، وہاں نہ وہاں ہوا تھا تو یہاں بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، اتا۔ حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا، اتا۔ حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا، اتا۔ حمزہ تا زیر ات، تا زیر تی، حمزہ تا زبر ات، تا زیر تی، اتی۔ حمزہ تا زیر ات، تا زیر تی، اتی۔ حمزہ تا پیش ات، تا زیر تی، اتی۔ حمزہ جیم زیر اج، اج، یہاں قلقلہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، حمزہ جیم زیر اج، جیم زبر جا، اجا۔ حمزہ جیم زیر اج، جیم زیر جی، اجی۔
حمزہ جیم زیر اج، جیم پیش جو، اجو. حمزہ جیم پیش اج، جیم زبر جا، اجا. حمزہ جیم پیش اج، جیم زیر جی، اجی. حمزہ جیم پیش اج، جیم پیش جو، اجو. حمزہ با زبر اب، دیکھیے با میں قلقلہ ہوتا ہے تو اس لیے با میں قلقلہ کریں گے. حمزہ با زبر اب، با دو زبر بن، اب بن. حمزہ با زیر اب، با دو زبر بن، اب بن. حمزہ با پیش اب، با دو زبر بن، اب بن. حمزہ با زبر اب، با دو زیر بن، اب بن. حمزہ با زیر اب، با دو زیر بن، اب بن. حمزہ با پیش اب، با دو زیر بن، اب بن. اب یہاں بھی دیکھیے با ہی آئے گا تو یہاں بھی ہجے کرتے ٹائم قلقلہ ہوگا. جیسے با زبر بب، با دو پیش بن، بب بن. با زیر بب، با دو پیش بن، بب بن. با پیش بب، با دو پیش بن، بب بن. تابا زبر تب، با دو زبر بن، تب بن. یعنی تابا زبر تب، با دو زبر بن، تب بن. اس طریقے سے نہیں پڑھنا ہے. تابا زبر تب، با دو زبر بن، تب بن. ایسے نہیں پڑھنا ہے بلکہ کیسے پڑھنا؟ تابا زبر تب، با دو زبر بن، تب بن. تابا پیش تب، با دو زیر بن، تب بن. تابا پیش تب، با دو پیش بن، تب بن. تو یہ دیکھیے ہجے آپ نے پڑھ لیا ہے اور رواں بھی پڑھ لیا ہے. اب اجرا دیکھیے اس کا کیسے کریں گے. اجرا ایسے کریں گے، یہاں آپ نے پڑھا ہے تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے. نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا. ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیے یہاں لکھا ہے کہ پہلے تشدید کا نام یاد کرائیں اور اس کی شکل سمجھا دیں. تو میں نے آپ کو شکل نہیں سمجھائی تھی، بہرحال آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیے یہ تشدید اس طریقے سے بنی ہوتی ہے. یہ دیکھیے یہ بنی ہے، یہ تشدید ہے اور یہ تشدید ہے. باقی جزم دیکھیے یہ بنا جزم، اور اس میں یہ سارے جزم ہیں، یہ جزم، یہ جزم ہے، یہ جزم ہے. تو یہ دیکھ لیجیے تشدید ہے، کیونکہ یہ قاعدہ جنہوں نے لکھا کہہ رہے ہیں کہ یہ چند مثالیں ہیں، باقی زبانی مشق کرائیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں. اور کہہ رہے ہیں کہ پہلے تشدید کا نام یاد کرائیں. تو تشدید تو یہ ہے، دیکھیے تشدید. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں پھر بتلا دیں کہ جس حرف پر تشدید ہو اس کو ہجے کرنے میں 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود اسے. تو اب ہم اجرا کیسے کریں گے؟ دیکھیے ایسے، با کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر ایک بار خود اسے. جیسے ہم اور یہ کہیں گے کہ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے. جیسے حمزہ با زبر اب، با زبر با، ابا. یا یہاں پر جب اجرا کریں تو ہجے نہ لگائیں، جیسے ابا، اس طریقے سے ڈائریکٹ کہہ سکتے ہیں. اس طرح یہاں دیکھیے با کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر ایک بار خود اسے. تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، جیسے ابا. اور یہاں بتا ہی دیا ہے کہ ہجے کرنے میں 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود اسے. تو اسی لیے یہاں کہنا تو ہے آپ کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہجے چاہے نہ کیجیے آپ، اگر کرنا ہے تو کر لیں. جیسے حمزہ با زیر اب، با زبر با، ابا. ٹھیک ہے، ایسے کرنا. اچھا دیکھیے با کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر ایک بار خود اسے. تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، جیسے ابا. ٹھیک ہے. میں نے اب جیسے حمزہ با پیش اب، با زبر با، ابا، اس طریقے سے نہیں کہا بلکہ ڈائریکٹ ابا ہی کہہ دیا. تو آپ بھی بغیر ہجے کے بھی اجرا کر سکتے ہو اور ہجے کے ساتھ بھی کر سکتے ہو. اصل میں اجرا سمجھنے کے لیے ہوتا ہے، تاکہ بچہ جو ہے، جو چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں وہ کہیں بھی سمجھ جائیں، اور کوئی اگر پوچھے یہ کیوں اس طریقے سے پڑھ رہے تو وہ سمجھا سکے کہ ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں، اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ ایسا ایسا ہے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ با کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو اس سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں. اور تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود اسے. اچھا، تو یہ سارے کے سارے با ہیں، اس میں ایسے ہی ہوگا.
پھر یہاں تا ہے تو تا میں وہی سے ہوگا کہ تا کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر، ایک بار خود اسے، اسی طریقے سے یہاں بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی ایسے ہوگا، تاکہ با کے اوپر تشدید ہے، یہاں بھی با کے اوپر تشدید ہے، تو سارے کے سارے الفاظ ایک جیسے ہیں، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سارے الفاظ کا اجرا کرانا مناسب نہیں ہے، بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی، تو آپ لوگ اسی کو دیکھیں، پھر اسی حساب سے سارے جتنے بھی الفاظ ہیں اس میں اس پہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم انشاءاللہ آپ کو ملتے ہیں اب سبق نمبر 48 میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔